ویلکم بیک ناظرین، زبردست عید اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو بات جو بریک سے پہلے ہو رہی تھی وہ بیچ میں رہ گئی۔ تو آپ جب رومانٹک موڈ میں ہوتے ہیں تو پھر کوئی شعر سناتے ہیں، کوئی پھولوں کی، بلبل کی، کوئی اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، یا معشوق سے بھی جگتوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے؟ بھائی جان میرے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ مجھے نا کوئی اگلا چورن کھا بیٹھا میں کہ اے جڑے بیٹھے نے انہوں نے ایک بار ہلا کے ویکھ لو فوت تو نہیں ہوگی۔ روزانہ رات کو جو کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ تقریباً 4 سے 5 مرتبہ سوتے ہیں، سیگمنٹ کے دوران سو رہے ہوتے اور ہیں۔ اسی ہاتھی والا صبح رکھیا مار کے جلائی۔ اچھا تسی کی سمجھ رہے ہو شو دا حصہ ہے؟ ہاں جی، شو ختم ہونے کے بعد وہ تالا لان تو بیٹھا ہے۔ باقی سب یہاں کام کرنے آتے ہیں، بادشاہ صاحب آرام کرنے آتے ہیں۔ اچھا تو کیا جناب؟ مجھے سر یہ شعر یاد نہیں رہتے۔ نہیں، کیا گفتگو کرتے ہیں معشوق سے یا بیگم صاحبہ سے جب رومانٹک موڈ میں ہو؟ کوئی رومانٹک سا لطیفہ سناتا ہوں مثلاً تو اب مجھے نہیں یاد، لیکن آپ سمجھیں کہ بیگم صاحبہ پہلو میں بیٹھی، یہ نہیں مطلب سمجھیں کہ بیٹھی۔ واہ شاہ صاحب، کیا تسی میں نے پھنسا کے مارے، یعنی کہ تسی میں نے محبوب بھی چبڑا نہ دے۔ پہلے تو میری تعریف کرو ٹھاکر۔ آپ اس قابل ہیں نہیں ماشاءاللہ، میں نہیں کر سکتا سر رومانٹک میں کوئی بات میں تو نے کیا سی نا یہ دیکھو نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا مجھے لگا ایک ٹھاکر صاحب کہیں گے تمہارا حسن میں وہی مقام ہے جو کامیڈی میں امان اللہ کا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا سنائیں جی رومانٹک لطیفہ، ہم سن کے جانے دیں گے آپ کو۔ کبھی اس طرح ہو کہ کوئی آپ کو پسند کرتا ہے کوئی کریکٹر اس طرح کا، اس کی آنکھوں پہ آپ نے کوئی شعر کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ آنکھیں کہتی ہیں وہ بات جو ہم کہہ نہیں پاتے۔ لیکن ایک وسیشہ ہے ان کے اندر، کوئی کسک جو کبھی کبھی افتخار ٹھاکر کو تنگ کرتی ہو یا اٹھتی ہو، کوئی کمی جو رہ گئی ہو۔ کاش میری ماں آج مجھے میرے پاس ہوتی، آج مجھے دیکھتی کہ وہ افتخار جی نے روز سوٹیاں اور چتر مار مار کے صرف میں کہنے کہ پتر تو زندگی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی، اور آپ نے پتہ ہے کیا ہی اس لیے کہ ماں یہ کہتی تھی کیونکہ اصل میں تو اندر سے دعا دے رہی ہوتی تھی نا۔ یہ بات ہے۔ اور بالکل شاہ جی جس طرح سیم اس وقت کنڈیشن ٹھاکر بھائی کی ہے وہ سیم میں بھی اسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں، کیونکہ میری والدہ محترمہ بھی اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی اور ابو کی بڑی خواہش تھی، جب مجھے اسٹرگل کرتا دیکھتے تھے تو بڑا خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا ہم نہیں ہوں گے لیکن اللہ تمہیں بہت بڑا مقام دے۔ اس وقت میں ان کی کمی اتنی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ان کی خواہش تھی اللہ پاک نے اس سے کہیں اور زیادہ کر دیا۔ ٹھاکر صاحب سنا ہے کہ آپ نے اپنا آدھا گھر جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر بنایا ہوا ہے۔ یہ جواب دے انہوں نے ابھی 3 کے سوال رہ گئے۔ اچھا نہیں، ان کا سوال جو ہے بڑا ویلڈ ہے سر۔ میرے محلے والوں کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں سر۔ میرے بچے چھوٹے تھے سر، میں سفر پہ چلا جاتا تھا تو میں اپنے محلے کے کچھ لوگوں کو بتا کے جاتا تھا کہ میں جا رہا ہوں، تو بچے اللہ کے سپرد ہیں۔ مجھے بڑے چانس ملے اس محلے سے نکل کے کہیں اور رہنے میں، لیکن میں نہیں گیا اس لیے کہ میرے محلے دار بہت اچھے ہیں۔ میرا جو گھر ہے وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، اور میرا جو محلہ ہے وہ ایسے سر ہے، وہ کہیں فوتگی ہو جائے یا کوئی خوشی ہو جائے نا وہ تمبو لگا دیتے ہیں سر، آدھے بندے ادھر رک گئے آدھے بندے ادھر۔ اب جو میرا گھر ہے اب میں نے بنایا سر، اس میں نے ان سے کہا ہے کہ یار تمبو نہ لگائیں، یہاں آ جائیں، کوئی خوشی غمی ہو وہاں 100 سے 150 بندہ آرام سے آ سکتا ہے، بیٹھیں، چھت ہے، کھانا وانا کریں۔ تو اس لیے وہ کمیونٹی سینٹر ہے میرے ان محلے والوں کے لیے جن کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ ایک معروف یعنی کہ کمیڈین ہونے کے علاوہ کبھی دل میں آتا ہے کہ اچھا یار میں یہ ہوتا یا یہ بنتا؟ جنگی جہاز نو ویکھ کے کہندے میں بننا چاہتا۔ میں آلریڈی جنگی جہاز ہوں۔ نہیں سر، ویسے میرے دل میں کبھی ایسا خیال آیا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مالک نے مجھے جس طرح کا بھی بنایا ہے سپر لیول ہے، میرا مالک سپر لیول۔ اب جو آپ شو کرتے ہیں اس میں بہت سارے چونکہ سیاستدان بھی آتے ہیں اور آپ کی بڑی نظر ہے، ہمارے سارے جو کمیڈین دوست ہیں ان کی بڑی نظر ہوتی ہے سیاست پر، معاشرے پر۔ آپ کا پسندیدہ سیاستدان عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب؟ میرا نہیں خیال سر ان میں ابھی وہ لیول آیا ہے، کیونکہ میں نے غلام حیدر وائیں صاحب جو میرے علاقے کے ایم این اے ایم پی تھے،
میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے سر, وہ بڑے 100% پیور انسان تھے. میں نے ان کے ساتھ ایز اے ورکر بھی کام کیا. ان کے بعد مجھے اگر کوئی شخص نظر آیا سیاست میں تو وہ خالد معراج صاحب تھے. کیا شخصیت تھے ملک معراج خالد صاحب. دونوں آپ نے بڑے کمال, اور یہ دونوں لوگ اور ان جیسے چند لوگ ہیں جو سیاست کا افتخار ہیں, فخر ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اور جو نئی نسل آ رہی ہے اب تو, چونکہ ان کو آئے ہوئے بھی 10-10 12-12 سال ہو گئے ہیں, بلاول صاحب, مریم بی بی اور حمزہ, ان میں سے کون آپ کو بہتر لگتا ہے؟ انہوں نے تو پھسانا ضرور ہے کتے. نہیں پھنسانے کی کیا. I'm real sorry about that سر. ابھی تک ایسا بندہ کوئی نظر سے گزرا نہیں جو قائد اعظم کے پاکستان کو لے کے چلے سر. واہ. اور 3 ادوار جو ہیں وہ ہم نے دیکھے پچھلے تقریباً 14 سال. زرداری صاحب کی گورنمنٹ گئی, پھر نون لیگ کی آ گئی, پھر 3-3.5 سال کے لیے پی ٹی آئی کی آ گئی. تو ان تینوں ادوار میں سے کون سا دور آپ کو نسبتاً بہتر لگا؟ اچھا سر, اگر ہم عمران خان صاحب انڈیویجول اگر شخصیت سیاست کو باہر کر دیں تو عمران خان صاحب از دا بیسٹ. بحیثیت سیاستدان. بحیثیت سیاستدان نہیں, اچھا, بحیثیت انسان, کھلاڑی, نائس مین سر. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک ناکام سیاستدان ہے؟ ابھی نہیں کہا جا سکتا سر. ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں ان میں وہ ایک بہت بڑی گیم کر جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑے سیاستدان ہیں. ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں. طاہر صاحب تو بلڈ پریشر لو ہوں ڈیا جی. 100% ہم یہ نہیں کہہ سکتے. مگر ان سے آپ کو امیدیں ہیں, اگر یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب سے ٹھاکر صاحب کو امیدیں ہیں, تو یہ درست ہوگا؟ انہوں نے سمجھ نہیں آنڈی میں کہاں کی. بات یہ ہے کہ کیپٹن کے ساتھ سر ٹیم بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا. ان کے ساتھ کوئی ٹیم اچھی جڑ جائے تو مجھے لگتا ہے کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اکیلا بندہ جو ہے نا وہ میچ ون نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا سر, نہیں کر سکتا. یہ دنیا دار نے وزیر خارجہ بنا دینا. پر اگر کوئی سیاسی ٹیم اچھی اگر مل جائے تو ممکن ہے کوئی بہتری آ سکتی. بہتری آ سکتی. تو آپ کو بھی اور آپ کو بھی دونوں کو امیدیں ہیں عمران خان صاحب سے؟ نہیں, ہماری ایسی امیدیں نہیں ہیں. آپ کی محبت پی ٹی آئی سے ہے. میں تو سوال کر رہا ہوں. نہیں, تسی اس وقت پیور پی ٹی آئی. اصل میں شاہی بات یہ ہے کہ ہم جو عوام ہے نا, ہم عوام ہیں, میں ہوں, ٹھاکر صاحب ہیں, ہمارے جتنے آرٹسٹ ہیں انکلوڈنگ آپ بھی, تو ہم پاکستان کے لیے بہتری سوچ رہے ہیں اور اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی, ضروری نہیں کوئی مسلم لیگ نون سے آئے, پی ٹی جو آئی بھی سے آئے, جی ہاں, پاکستان کے لیے کاف بہتر سے آئے, پیپلز پارٹی سے آئے, لیکن آئے ضرور. ہم اس آس امید پہ بیٹھے ہیں کہ جو اصل پاکستان, جو قائد اعظم کا پاکستان تھا, وہ ان کی طرح کا کوئی ایسا, لیکن وہ تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, وہ کون بنائے گا؟ نواز شریف بنائیں گے, زرداری صاحب بنائیں گے, یا عمران خان بنائیں گے؟ وہ اللہ بنائے گا. ان میں انہوں سے نے تو کٹ کوئی کے مناونا پینا, انہوں نے نہیں مرنا. وہ کوئی نہیں بنا سکتا جس طرح یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے. تو میرا خیر پروردگار ہی کوئی اس طرح کا کوئی وسیلہ بنائے گا. آمین. کنا پروگرام اور چلنا ہے سر؟ سادہ پٹی دے تے کھیس پا دے, بول دی تے ہے نہیں. اچھا ٹھاکر صاحب, میں نے آپ سے ایک میں سوال صدقے پوچھنا جاؤں. تھا. آپ جو ہاسپٹل بنا رہے ہیں مکمل ہو گیا یا ابھی کرنا ہے؟ جی نہیں, ہاسپٹل جو ہے میں بنا رہا ہوں سر میاں چنو اور تلمبا کے درمیان. ایک گاؤں ہے 16 چک, وہاں پر لائٹ فار لائف کے نام سے. اچھا, اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جگر کا ٹرانسپلانٹ کریں سر. تو بہت بڑا ہیوی پروجیکٹ. جی سر, میرے اس علاقے میں نا جی تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے بچے زیادہ ہیں. تھیلیسیمیا کے لیے تو آپ نے سندس کے ساتھ بھی بہت کام کیا. جی میں نے کام کیا جی, اور کر رہا ہوں, اور زندگی بھر کرتا رہوں گا. میں ان کا سپاہی ہوں سر, منو بھائی جان کا. انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے سر, سندس فاؤنڈیشن بنا کر. جتنے بھی لوگ سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, میں ان کو آپ کے پروگرام کے ذریعے سلوٹ پیش کرتا ہوں سر. کیا بات ہے. اور ہم اس ایریے میں وہ ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں. ایک جملہ بڑے عرصے سے میں اس ایریے سے سنتا ہوں, انہیں نہیں بچنا, انہوں لاہور لے جاؤ. جی جی, یہ جملہ کبھی نہیں سنائی دے گا سر اس ہاسپٹل کے بننے کے بعد. واہ. آمین. اور ٹھاکر صاحب کو ہم حقیقتاً برسوں سے دیکھ رہے ہیں. سندس کا کام دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کتنا بڑا کام ہے. ان سے پہلے بھی شاید کچھ لوگ ہوں گے, مگر تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو اویئرنیس اس ادارے نے دی, جس طریقے سے انہوں نے کام کیا, پھر اور بھی لوگ اس میں شامل ہو گئے. مگر میں آپ کے ساتھ ایک فگر شیئر کروں. ٹھاکر صاحب جو کہ کام کرتے ہیں ان کو علم میں ہوگا یہ, کہ ایوریج یعنی کہ جب سے پاکستان میں یہ اویئرنیس بڑھی ہے, 10 سال تھیلیسیمیا کے مریضوں کی عمر میں اضافہ ہوا ہے. اللہ اندازہ کریں کتنا بڑا.
بہت بڑا کریڈٹ. یعنی کہ پہلے کچھ عرصہ پہلے تھیلیسیمیا کے مریضوں کی عمر اگر 20 سال ہوتی تھی تو اب وہ 30 سال تک ہونے لگی. جی سر. اور اللہ کرے کہ اور اس میں اور ٹھاکر صاحب کا بڑا اس میں اہم کردار ہے. ٹھاکر صاحب کا, سہیل صاحب کا, منو بھائی کا, خالد عباس ڈار صاحب, سہیل وڑائچ صاحب کا, تمام جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں. خیر کا کام جو بھی کرے اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے. یہ ہنی بھی بہت بھی چیریٹی کے بہت ساری جو شوز ہیں ان میں جاتے ہیں. دیگر دوستوں کو بھی جب موقع ملے تو بھرپور تعاون کرتے ہیں. اب ذرا آ جائیے کہ آپ یہاں اس وقت کام کر رہے تھے اس شعبے میں اور پھر امریکہ چلے گئے, یہ کیا معاملہ تھا؟ نہیں سر, ابھی میں آیا ہی تھا, 1996 میں آیا تھا, اور 7 مئی 1997 میں ہمارا ایک ڈرامہ یہاں سے چلا. روبی جی اس میں تھیں, کبھی خان صاحب تھے, سہیل احمد صاحب تھے. ہم لوگ یو ایس سے ڈرامہ کرنے گئے تھے. وہاں سر ٹیم کے نا جی ایک بندے کے ساتھ, میں نام نہیں لوں گا, ان سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا. مجھے یہ لگا کہ اب مجھے پاکستان جا کے یہ بندہ کام نہیں کرنے دے گا, کیونکہ وہ بندہ پاور میں تھا سر. تو وہاں ایک دوست میرے پرانے تھے, ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھہر جاؤ, رک جاؤ یہاں, کچھ عرصے کے بعد چلے جانا جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. تو میں وہاں ٹھہرا, پھر میں 3 سال 2 مہینے وہاں رہا سر. میں نے سینئر بوش نے انہوں ویک کے بندوق بنائی شاہ جی. وہاں سے میں نے جی گریجویشن میں نے یہاں سے کیا ہوا تھا سر. وہ میں نے سارے پیپر منگوائے. میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ مجھے یہاں سے اکیڈمی کرنی چاہیے. میں نے بڑے انٹرویوز میں سنا تھا انڈیا کے لوگوں کا, جی وہ روشن تنجا سے پڑھ کے آیا, وہ فلانے یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, فلانا اکیڈمی سے آیا. پاکستان سے میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ فلانا بندہ پڑھ گیا. تب میں نے سوچا کہ نیو یارک فلم اکیڈمی سے مجھے پڑھ لینا چاہیے. ویسے ہمارے کم لوگ تھے, مگر پرویز ملک صاحب جیسے پڑھ کے آئے تھے باہر سے. بالکل, وہ ایک بہت کم, درست کریں, بہت کم لوگ تھے. درست کریں. میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ گریجویشن لیے پھرتے ہیں یہ تو میٹرک ہے. پھر میں نے 100 سیٹ سے سر گریجویشن کیا دوبارہ. پھر میں نے نیو یارک فلم اکیڈمی کی. کرنے کے بعد میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا. تو ان کو میں نے کہا جی کہ اب میں جا رہا ہوں واپس. انہوں نے کہا کیوں جا رہے ہیں واپس؟ میں نے کہا جی جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا. وہ اس وقت مجھے 5 لاکھ روپے مہینہ دیتے تھے. پرائیویٹ ہاؤس تھا, پرائیویٹ کار مجھے انہوں نے دی ہوئی تھی. وہ ایک دم سے سن ہو گئے. انہوں نے کہا پاکستان جا رہے ہو, وہاں تو اندھیرا ہے, وہاں تو لائٹ ہی نہیں ہے, کون دے گا آپ کو 5 لاکھ روپے اور پرائیویٹ ہاؤس اور پرائیویٹ کار؟ میں نے کہا سر یہی اللہ ہے وہاں پہ. میں آ گیا سر. اور یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا اچانک؟ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ. سر نہیں, میں وہاں جو مرضی کر لیتا. ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ. نہیں, عشق کی ضرورت نہیں تھی, مجھے افتخار ٹھاکر بننا تھا. واہ, مجھے پاکستان میں آنا تھا. میرا ملک تھا سر پاکستان. مجھے اس نے اتنی عزت دی تھی, مجھے بھی چاہیے تھا کہ میں اس ملک کی اتنی عزت کروں. یہیں سے کنٹینیو کریں گے, مجھے ذرا بریک پہ جانا ہے. ناظرین سٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست عید اسپیشل. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا دیکھیں یار, یہ کہتے ہیں نا سفر انسان کو کتنا سکھاتا ہے. ٹھاکر صاحب ان چند فنکاروں میں سے کہ جیسے ہمارے ساقی صاحب ایک ہوا کرتے تھے, اور ان کو بھی کئی زبانیں آتی تھیں جن کا ٹون اور ٹیمپو جو ہے, جب آپ ان کو دیں, آپ لکھنؤ کا دیں تو آپ کو لگے گا کہ لکھنؤ کا بانکا بول رہا ہے. آپ سرگودے کا دیں تو وہی ٹھیٹھ پنجابی ٹون آپ کو ملے گی. آپ سرائکی زبان کا کوئی کردار دیں تو آپ کو لگے گا کہ وسیب میں رچنے بسنے والا ایک آدمی جو ہے وہ بول رہا ہے. تو آج مجھے اندازہ ہوا کہ اتنی جو زبانیں اور ٹون ٹیمپو آپ نکال لیتے ہیں, اس کے پیچھے یہ راز ہے. سر پورا پاکستان میں پھرا رہا, ان لوگوں سے ملتا رہا. ویسے بھی مجھے نا جی کوئی بھی زبان یا ٹون جو ہے نا جی وہ جلدی چڑھ جاتی ہے سر, کیونکہ تھوڑے سے لفظ چینج ہوتے ہیں. نہیں, لیکن آپ کا جو ڈائلیکٹ ہے نا, لہجہ, وہ بہت ہی ٹپیکل, بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے. اور میرے ساتھ نا جی یہ سب سے زیادہ جو میرے ساتھ ہوا وہ غیر ملکوں سے مجھے جب کال آئی تو وہ یہ آتی ہے, ٹھاکر صاحب تسی کتھوں دے رہن والے ہو؟ میں کہ جی میاں چنوں دا 10,000 روپے ہار گیا جی. دیکھیں نا, وہ سمجھتا ہے پنڈی والے کا. جی سر, پنڈی میرپور کا ہے. مجھے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں منڈی بہاؤالدین کا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں خوشاب کا, جو کہ ساڈے علاقے دی کیا. پٹواری زبان میں میں نے فلم کی, سرائکی میں میں نے فلم کی, میں نے سندھی میں بھی فلم کی. یہ تو پاکستان ہے شاہ جی, ایلین کہندے نے ساڈا. نہیں, کم از کم میں تہاڈا تے نہیں ہے. کتنی امیدیں ہیں آپ کو باجرے دی راکھی سے, جو فلم آپ کی ریلیز ہوئی آج؟ سر مکمل فیملی فلم ہے اور مکمل پیکج ہے, انشاءاللہ بہت اچھی جائے گی. واہ, بڑے عرصے کے بعد پنجابی فلم لگے گی, کیونکہ پیچھے کووڈ کا زمانہ گزرا ہے سر. لوگ انتظار میں آئے ایک اچھی اور کامیڈی. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح سر, انشاءاللہ. اچھا ایک سوال اور جو میرے ذہن میں آ گیا ابھی,
کہ حسن کیسا پسند ہے افتخار ٹھاکر کو؟ وہ سب مغالطے کا شکار ہو گئے, 7 لوگ بیٹھے ہیں وہاں. یہ مینوں پسند کر رہے ہیں میرے خیال. اچھا انہوں نے حسن کی گل کی ہے, ابس دی نے جواب نہیں آیا آپ کا؟ بس نہیں, کسی وقت آرام سے بیٹھ کے بات کریں. اچھا چلیں, دنیا میں جو نامور یعنی کہ ہیروئنز ہیں یا خواتین ہیں, ان میں سے آپ بتا دیجیے کہ بھائی ایسی شکل, ایسا چہرہ مجھے پسند ہے. انہیں بابرہ شریف صاحبہ بہت پسند ہے جی. بابرہ شریف صاحب, بابرہ شریف جیسا حسن آپ کو پسند؟ ہی واز مائی فیورٹ سر. کبھی ان کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو موقع ملا؟ کام کرنے کا موقع نہیں ملا سر, لیکن وہ میرے ساتھ بڑا پیار کرتی ہیں. کبھی کبھی جب ملتی ہیں نا تو ان کا جو اظہار ہے بس وہ محبت زندگی سے یہی گلا ہے مجھے, تو بہت دیر سے ملا. ابرا جی آپ کو بھی پسند ہے؟ آپ کو بھی, آپ کو بھی, نو آپ کو بھی. 2 معروف کمیڈینز آپس میں جھگڑ پڑے. تو کتنی اب تک آپ نے فلمیں کی انڈیا کی؟ ان کی میں نے سر 5 فلمیں اب تک کی ہیں. ابھی یہ عید کے بعد جو ہیں وہ تقریباً 3 سے 5 فلمیں جو ہیں پائپ لائن میں ہیں سر, وہ ایک دم سے شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس میں بہت سارے لوگ یہاں سے بھی جانے والے ہیں, کیونکہ یہ خیال جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا تھا. اللہ ہی دل میں خیال پیدا کرتا ہے سر. میرے دل میں بڑے عرصے سے یہ بات تھی کہ ہمیں نا ایسی فلم بنانی چاہیے کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ اپنی دادی اماں جان کے ساتھ بیٹھ کے بھی دیکھے. واہ, صاف ستھری. جی صاحب, کیا اسی فلم میں آپ دونوں ہنی اور طاہر کوئی دوست اکٹھے بھی کوئی کام کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہے تو ناظرین سے شیئر کریں. سر ہنی بھائی کے ساتھ ایک فلم ہماری کمٹ ہے, ایک جو ہے وہ بات چل رہی ہے, ابھی 1-2 دن میں فائنل ہونے والی ہے. روبی انم جی کے ساتھ میری 2 فلمیں اس وقت جو ہیں وہ ابھی شوٹ پہ آنے والی ہیں. انجم صاحب کے ساتھ میری ایک فلم آ رہی ہے جن میں ہم دونوں کو دیکھ کے رول لکھے گئے ہیں. ان کا کالا ہی رول ہے سر اور میرا گورا ہی ہے سر. اچھا, آپ 3.25 کرتے تھے, بہت اچھا کرتے تھے. 3.25 آپ کے دل کے زیادہ نزدیک تھا یا مذاکرات؟ 3.25 سر. ہاں جی, میری کوشش تھی کہ میں اسی کو ہی کنٹینیو کروں, لیکن حالات و واقعات ایسے بنے نہیں سر. میں نے کوشش کی تھی. نیو کے ساتھ میری یادیں بہت اچھی ہیں سر. نیو کے جو باس ہیں, جو مالکان ہیں, میرے بیسٹ فرینڈ ہیں سر. عادات ان کی بہت اچھی ہیں, نائس لوگ ہیں, لیکن وہ بات بنی نہیں. میرا خیال ہے اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں. اور بات کا کیا ہے, بات تو بنتی رہتی ہے, بگڑتی رہتی ہے, پھر بن جاتی ہے. اپنے والوں شاہ جی نے شیئر کیا ہے. تو بات بنی ہے تو سر میں اسی اسٹوڈیو میں آج بیٹھا ہوں جہاں میں 3.25 کیا کرتا ہوں. نہیں محبت. اصل میں تو دیکھیں نا, اس کو یوں کہنا چاہیے کہ ہم اس اسٹوڈیو میں شو کر رہے ہیں جہاں آپ 3.25 کیا کرتے ہیں. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. صحت کے مطابق تو آپ کو 1.25 کرنا چاہیے. لیکن یہ خوشی ہے کہ آپ کے ساتھ شو کر رہے ہیں سر. نہیں ہمارے لیے ہاں جی, تو اچانک ویکھی تو لگتا ہے فائر بریگیڈ والی بالٹی پہ. میں نے عظیم صاحب سے 10 بار پوچھا, میں کہ یار پاما کے نہ لیکن شاہ جی ماشاءاللہ اچھے لگے. اچھا, اور میں نے اپنی والدہ سے آج پوچھا آنے سے پہلے نا, میں نے کہا جی کیسی لگ رہی ہے, زیادہ ڈارک تو نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں, ٹی وی پہ شاید ٹھیک لگے. سر آپ کو ہر کلر جچتا ہے. محبت ہے آپ کی. خیری ویسے آج تو عید کا دن ہے لیکن یوں لگ رہا ہے ایسے اچھا جی, یہ جدوں بھی بولدا میں لگتا کوئی ٹوئے چ بندہ بول. اچھا میں تو دسنا بھول گیا, شاہ جی دے نال نال وہ اپنا علیحدہ شو کر رہے. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست عید اسپیشل. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ ان آرٹسٹوں میں سے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, اور یعنی کہ باقاعدہ جیسے کہتے ہیں یہ BA والی جو تعلیم ہے, ادروائز تو آرٹسٹ کے پاس ڈگری ہو نہ ہو مگر وہ بڑا قابل ہوتا ہے. میرا تو یہ ماننا ہے. آبزرویشن ایسی کمال ہوتی ہے نا آپ لوگوں کی, مگر آپ چونکہ باقاعدہ ایک تعلیم یافتہ ایک پروسیس کے تحت بھی, تو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے, کبھی کوئی کتاب وغیرہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جی دیواریں پڑھتے ہیں سب. کوئی کتاب وغیرہ ہاتھ لگ جائے یا کسی سبجیکٹ پہ کبھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی ضرور, کوئی اچھی کتاب مل جائے تو پڑھتے ہیں سر. مثلاً کس قسم کی کتابیں آپ کے زیر مطالعہ رہتی ہیں؟ ہسٹوریکل سر. ویسے کون سی ہسٹری؟ میں نے گریجویشن بھی اکنامکس اور ہسٹری میں کیا تھا سر. ہسٹری ڈفرینٹ ملکوں کی. آج تک سارے ملکوں کی مجھے ہسٹری ملی, UK کی نہیں ملی سر. وہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو وائکنگ سے شروع کر لیں, اس سے پہلے سے شروع کر لیں. وائکنگز تو خیر آئے تھے. ہاں جی, UK کی بھی ہے تو صحیح ہسٹری. ملی نہیں کبھی کی, کبھی کہاں سے بات شروع ہوئی ہوگی UK کی. تیرے منہ تے سجدیاں نہیں ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ.
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। फिल्में कैसी देखते हैं? फिल्में सर कॉमेडी। अगर आपसे कहें कि भाई फौरी तौर पे आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी फिल्म याद आती है? डैनी डिविटो साहब की फिल्म मैंने कई मरतबा देखी सर, ट्विंस। हाँ जी, मेरे फेवरेट कॉमेडियन हो गए। और ये जो कॉमेडियंस फिल्मों में रहे हमारे, यानी कि तो स्टेज की दुनिया थी ना जिनका हमने जिक्र किया, मगर फिल्मों की एक अलग दुनिया थी जिनमें ज्यादातर अलबेला साहब तो उसका हिस्सा थे, मगर जैसे रंगीला साहब शायद स्टेज इतना नहीं करते थे, लेकिन किया करते थे, किया, सुनील साहब। हम मगर लोगों इनकी किया। पहचान तो फिल्म है ना। हाँ जी, है ना? फिल्मों में आपका पसंदीदा कॉमेडियन कौन था? जैसे मैडम के बारे में, मैडम नूरजहां सिंगर में, ऐसे मुनव्वर ज़रीफ साहब। वाह क्या बात, क्या बात। और इंडिया में जो लोग काम करते थे, नहीं सर, वो सादा सौंफ खुशबू के। इतना आप ट्रेवल करते हैं फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में भी, कौन सा मुल्क पाकिस्तान के अलावा पसंद है आप? स्पेन। स्पेन। वजह? काफ़ी सारी यादें। क्या यादें? खरगोश भूल सन उत्थे। अच्छा, वैसे माफ़ करना, लग भी खरगोश ही रहेगा। ट्रैवलिंग शुरू की थी ना जी, यूएसए गए तो उसके बाद हम स्पेन गए थे। उसमें हमने शो बहुत कम किए थे, लेकिन वहाँ एंजॉय बहुत किया। स्पेन है, बार्सिलोना वगैरह में? बार्सिलोना ही क्या सर, बात। बार्सिलोना। ऐसा क्या था उस सफर में, ऐसी क्या खास बात? वो नहीं दस सकते। जी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर। जब आप स्पेन गए आपने बुल फाइटिंग देखी वहाँ पे? मैंने फाइटिंग देखी और इन्हीं दोनों बुल की देखी। अच्छा इफ्तिखार भाई, इतनी मसरूफ जिंदगी, टीवी, थिएटर, शोज, फिल्म्स, थक नहीं जाते कभी कभी? इनके बारे में हमारा एक मुश्तरका दोस्त है, उनका नाम भी इफ्तिखार है, लेकिन प्यार से उनको इफ्ती कहते हैं। हमारा मेरा भी फीमेल दोस्त है। डायरेक्टर है माशाल्लाह। बहुत। उनसे किसी ने पूछा कि यार इफ्तिखार ठाकुर साहब इन्ने मसरूफ ने, फिल्म, रेडियो, टीवी, थिएटर, शोज, यार इस सौंदे कदर है। कहते जो डायरेक्टर के अंदर है एक्शन। नाज़रीन, वक्त हुआ है मौसीकी का और आज सवाल बैंड ट्रिब्यूट पेश करने जा रहा है ज़बरदस्त स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के एक और लेजेंड नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। मेरे रश के कमर। नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे
रश्क कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश्क कमर तूने पहली नजर मेरे रश्क कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त इफ्तिखार ठाकुर। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा ये फरमाइए, सारे सफर में मिजाज तो एक बड़ी दो धारी तलवार होता है ना, वो एक सेकंड में अगले को भी काटता है, अपनी भी उंगली बढ़ लेंदा बाजू का। कोई ऐसी जुगत जिसपे दूसरा नाराज हो गया हो या आपको खुद भी अफसोस हो कि यार थोड़ी जी मिर्चां तेज हो गई हैं सर आरफ लोहार साहब एक दफ़ा मुझसे नाराज़ हो उन्होंने मैं कैसी मैं क्या हूँ तो बंदा थोड़े पीछे खलो के कपड़े भी बदल सकता तो आप कह रहे हो दोबारा नाराज हो जाए? नहीं अब तो मेरे दोस्त हैं, मेरे महल्लेदार हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज शामी तेरी मुलाकात भी उन्होंने हाँ जी जैसे बैट्समैन का बहुत ही लाजवाब और तवील करियर भी हो ना, एक कदी बॉल उन्हें याद रहती कि यार वो जो उसने बॉल मारी थी या जो मैंने छक्का मारा था, तो पूरे 20 साल के 12,000 रन एक तरफ और वो एक बॉल या एक छक्का एक तरफ। कोई ऐसी बात जो किसी ने की हो और आपको लाजवाब कर दिया हो? सुहेल साहब ने कहा था डबल सवारी में मूछा कटन वाली कैंची हुंदी। अच्छा ठाकुर भाई, इस सारे सफर में कोई फिदा हुआ कभी कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं कोई गल नहीं, लेट हो जाओ? चांस आया 2-3 मरतबा, वो मैं अपनी कोशिश से ही बचा सर। हाँ जी हाँ जी, मैंने ध्यान इधर उधर कर दिया। हाँ निकला, मैं बड़ी मुश्किल से निकला, लेकिन मैं निकला क्योंकि मेरे ज़हन में था कि मुझे लेट नहीं होना, मुझे लेट नहीं होना, मुझे लेट नहीं होना और मुझे बेहोश नहीं ये नहीं कह पा रहा था। ओ हनी ने कहा है। अच्छा अब मैं आपसे एक बहुत ही यानी कि संजीदा नौयत का सवाल, फिर आप संजीदा कभी किसी खौफ का शिकार होते हैं? क्योंकि जब सब कुछ मिल जाता है तो उसके छिन जाने का एक अनजाना सा खौफ भी बाज़ औक़ात पैदा हो जाता है, वो इनसिक्योरिटी कभी रहती है? शाह साहब मैं बड़ा सीरियस जवाब आपको दूंगा क्योंकि आपने बड़ा सीरियस। सारी दुनिया मुझे मारना चाहे और अल्लाह ना चाहे, कुछ नहीं कर सकते, और अल्लाह चाहे बेशक, और सारी दुनिया। वाह। कभी खौफ नहीं आया सर, कभी अंधेरे से खौफ नेवर, सफ़र से खौफ कभी भी नहीं, किसी जगह कभी भी खौफ नहीं आता। जैसे कमीज लाई हो उदो कदी खौफ आया ये भी क्लियर करते हो अपनी थोड़ी। बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं अपने? 4 बच्चे हैं ना आपके माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नहीं उनके ऊपर कोई ऐसी बात मुसल्लत की सर। उसमें बच्चे जो है अपनी मर्जी से जो भी करना चाहें। ये होता है मुसल्लत, ये होता है ख्वाहिश होती है। सर मैं अपने बच्चे को ना जी आर्मी में लेके जाना चाहता हूँ कि वो आर्मी में जाए, बिकॉज मेरे बाबा थे। हमारी ना जी एक रवायत चली आ रही है, बच्चा जो है ना जी वो जरूर पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान करना है। अल्लाह ताला सलामत रखे जी, पेश कर देते हैं। मेरा भाई आर्मी में गया था। अब ये तो बड़ी मुश्किल बचे ने, इन्हों दे वालिद साहब बंदूक च भर के चला दे लगे। मैं बड़े प्रोग्राम में मैंने सुनाई है सर, मैं भर्ती होने गया था सर। वो ना जी भट्टी साहब थे जो हवलदार थे जो भर्ती कर रहे थे, उन्होंने कहा पुत्र मैं तेने भर्ती नहीं करना। मैं क्या क्यों सर? पुत्र मैं तेन नाम भर्ती करके ते 2 जवान बचाने। मैं क्या सर वो किस तरह? कहता कि पुत्र तेरे चो गोली निकल के तो पिछले न बज मुझे नहीं भर्ती। मैं गया था सर, मेरे भाई को उन्होंने भर्ती किया। मैं ये चाहता था कि मेरा बच्चा जो है ना वो इस मुल्क पे कुर्बान हो जाए। वाह, एक ही मेरा बेटा है। अल्लाह ताला ने इन्हें सलामत रखे, सलामत रखे, सलामत रखे। हमारे जितने भी आप देखिए कि किस कदर अहम मौका है, सब अपने अपने घरों को आते हैं, मगर कुछ हैं जो सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। इसी तरह जो अंदर यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो दीगर एजेंसीज हैं, उनका भी बड़ा इसमें किरदार होता है। हम बाज़ औक़ात जो जायज़ तनकीद है पुलिस पर वो करते हैं, मगर ये जो जायज़ हक़ है उनका वो भी उन तक पहुंचना चाहिए। सर पाकिस्तान फौज के लोग जागते हैं तो हम सोते हैं। दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त बात। मैंने बॉर्डरों के ऊपर, मुझे ना कई दफ़ा कॉलें मैसेज वगैरह आते थे बॉर्डरों के ऊपर से कि ठाकर साहब बड़ा दिल करदा तुसां नाल मिलने ते छुट्टी नहीं देने, क्या करिए अफसरां नाल। मैं फिर एक दिन 10 दिन की छुट्टी लेकर ना जी बच्चों को साथ लिया तो चला गया सर। मैं बॉर्डर के आखिरी हिस्से तक गया जहाँ पाकिस्तान और इंडिया की बाड़ 4 फुट के ऊपर है। मैं उन जवानों से मिल के आया सबसे।
انہوں نے مجھے سر اتنا انٹرٹین کیا، انہوں نے مجھے جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر انہوں نے بھون بھون کے چکن کھلایا سر میرے بچوں کو. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ. اچھا چاروں بچوں میں سے کس سے زیادہ پیار ہے؟ سر میں یہ نہیں، کبھی بھی نہیں، میرے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی جو آپ نے کہی ہے. سر 4 بچے ہیں، بڑی بیٹی میری ادھر سوتی ہے، اس سے بیٹا میرا ادھر ہوتا ہے، ایک بچی میرے اوپر بھی لیٹ جاتی ہے، ایک بچی میرے پیروں میں ٹانگوں میں جہاں پہ آ کے سو جاتی ہے. اصل جی حفاظت کر دے رہے انہوں نے بلی چوک کے. ناظرین یہ تھا آج کا شو. اجازت دیجیے، دل تو نہیں چاہ رہا شو ختم کرنے کو. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اجازت دیجیے ناظرین، اور خوش رہیے، اور اگین ایک مرتبہ پھر اہل وطن کو بہت بہت عید مبارک. اللہ حافظ.